اور اس سے زیادہ گمبھیر الفاظ میں یہ آیت سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، اور اس سے بھی پہلے سن 5 یا 6 میں سورہ عنکبوت میں آ چکی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے آیا جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے انہیں آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو بالکل واضح کر کے رکھ دے گا کہ کون حقیقتاً یقین رکھنے والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور کون جھوٹ موٹ کے صاحب ایمان بنے ہوئے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہ یقین موجود نہیں ہے۔ تو یہ چھانٹی تو اللہ کو کرنی ہی کرنی ہے۔ اس اعتبار سے اگر وہ شرطیں تم پوری کرو گے، ان امتحانات میں کامیابی سے گزر جاؤ گے، تو پھر وعدہ ہے پختہ اللہ کا کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی اونچے ہوگے۔ اور یہ وعدہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ پورا ہوا، ایسا ہی آئندہ بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اس میں شرطیں رہیں گی، ایمان اور عمل صالح کی۔ یہی 2 شرطیں جو ہے آیا استخلاف جو ہے سورہ نور کی اہم آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان کا حق ادا کرے اور عمل صالح کا حق ادا کرے، کہ وہ انہیں زمین میں لازماً حکومت ادا کرے گا، استخلاف ادا کرے گا زمین کے اندر۔ تو یہ شرطیں اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں۔ لہذا یہ آیت جو ہے اپنی تعویل عام میں بھی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے، یہ آئندہ بھی اپلیکیبل ہے، لیکن ہر لحظے کے لیے نہیں ہے یہ، بلکہ جب بھی کوئی دعوت اٹھے گی، جب بھی ان کے شرائط پورے ہو جائیں گے، جو امتحانات پاس کر لیں گے، ابتلاؤں و آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر چکیں گے، پھر اللہ کی نصرت لازماً آئے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور ہرگز نہ سست پڑو، نہ ڈھیلے پڑو، اور نہ ہی کوئی غم و اندوہ کو اپنے قریب آنے دو۔ اور یقیناً اللہ کا وعدہ تم سے یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی سب سے اونچے ہوگے، بشرطے کہ تم مومن ہوئے اور مومن رہے، اور تم نے ثابت کر دیا کہ واقعتاً تم مومن صادق ہو، تمہارے دل میں یقین موجود ہے، صرف یہ لپ سروس نہیں ہے، یہ صرف اقرار باللسان نہیں ہے، بلکہ یہ کہ واقعتاً ایک یقین کے ساتھ، یقین کی کیفیت کے ساتھ یہ تمہارے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے۔ ویسے یہ کہ غزوہ احد میں جو کچھ پیش آیا ہے، اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا چاہے ڈیٹیلڈ جو ہے پورا علم اللہ نے حضور کو نہ دیا ہو کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اندازہ حضور کو ہو گیا تھا، اس لیے کہ جب وہ مشورہ ہوا تھا کہ آیا ہم دفاع کریں مدینے میں محصور ہو کر یا کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں، تو حضور کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ جو بہت جوشیلے مسلمان تھے، اور خاص طور پر وہ جو غزوہ بدر سے محروم رہ گئے تھے، بہت بڑی سعادت ہے، بدری صحابی ہونا بہت اونچا مقام ہے۔ اس حوالے سے یوں سمجھیے کہ عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہے سیڑھی وہ بدری صحابہ کی ہے، پھر آتے ہیں وہ جنہوں نے کہ بیعت رضوان کی ہے، وہ 1400 یا 1800 افراد۔ تو یہ جو درجہ ہے حاصل ہونے سے جو محروم رہ گئے تھے، تو ان کو بڑی حسرت تھی، ان کو کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے، اور ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے، ہمیں فتح شکست سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لہذا حضور نے فیصلہ ان کی رائے کو، ان کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے پر ان کی رائے کو ترجیح دے دی۔ لیکن پھر جب آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، اس سے ماتھا ٹھنک گیا صحابہ کا کہ مسئلہ کچھ غیر معمولی ہے، یہ آپ کی عام جو ہے عادت نہیں ہے۔ اور واقعہ یہ کہ سوچئے کہ اس کے بعد جو تلوار کا وار آپ پر پڑا تھا، جس سے کہ آپ کے خود کی 2 کڑیاں گھس گئی ہیں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر، اس طور سے پیوست ہو گئی ہیں کہ انہیں کھینچنے کی کوشش کی گئی دانتوں سے پکڑ کر، تو دانت نکل گئے۔ اگر یہ خود نہ ہوتا تو یہ تلوار کا وار کس قدر کارگر ہوتا۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اندازہ تو حضور کو ہو گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ نے یہ اہتمام کیا۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک تو کرتی ہی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہماری دولت میں اضافہ بھی کرتی ہے، یعنی دونوں طرف سے بھلائی،
دونوں جہانوں میں کامیابی. اپنی زکوٰۃ دین حق کو پھیلانے میں لگائیں. پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں. آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک, Quadrant Court, 48 Calthorpe Road, Birmingham, UK. Postcode B151TH. Pound account number 011-32301. Euro account number 011-32302. US dollar account number 011-32303. Sort code 300083. Swift BIC code IBOBGB22. IBAN GB52 Lloyd 30963401 024192. ٹیلیفون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +44 208 2424 321. آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جانکاری admin@peacetv.tv پر دیں. پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں. السلام علیکم، میں اعجاز احمد اسلم ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو. انسان کی سیرت، مبارک کاپڑی سے جانیے زندگی کی بصیرت، وقار اور عزت، کامیابی و نصرت. آئیے جانیں اس کی حقیقت. زندگی اور آخرت کی سچی کامیابی کے لیے حاصل کیجئے دینی معلومات ہر قسم کی، روشنی علم کی، مبارک کاپڑی کے ساتھ. آج شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Network, the solution for humanity. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ سست پڑو، نہ کمزوری دکھاؤ، اور نہ ہی رنج اور غم کو اپنے قریب آنے دو، اور تم سے ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی سب سے اونچے رہو گے بالآخر، اگر تم واقعتاً مومن ثابت ہوئے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. بڑی پیاری بات ہے. دیکھو مسلمانوں، آج اگر تمہیں زخم لگا ہے تو وہ قوم جو تمہاری دشمن ہے، مشرکین مکہ، انہیں بھی تو ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے. کیا 70 ان کے نہیں مارے گئے تھے؟ اور تمہارے تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ سرداروں کی نہیں ہے. ہیں چند سردار بھی ہیں، ان کے تو تقریباً سارے کے سارے سب بڑے سردار سارے کھیت رہے تھے وہاں میدان میں. لیکن دیکھو تو وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے. وہ 1 سال کے اندر اندر اپنی قوت جمع کر کے، اپنی ہمت جمع کر کے، وسائل جمع کر کے آ گئے تم پر چڑھائی کر کے. لہذا تم کیوں سست پڑ رہے ہو؟ تم کیوں دل برداشتہ ہو رہے ہو؟ تم کیوں دل گرفتہ ہو رہے ہو؟ تم کیوں رنج و غم کے اندر مبتلا ہو رہے ہو؟ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. ایسا ہی چرکا، ایسا ہی زخم جو ہے اس قوم کو بھی لگ چکا ہے، تمہاری دشمن قوم کو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور یہ تو دن ہیں جنہیں ہم گردش میں رکھتے ہیں لوگوں کے مابین. یعنی اونچ نیچ تو ہماری یہ سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے مابین یہ اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں، گردش میں رکھتے ہیں معاملات کو. اس لیے کہ اسی سے آزمائش ہوتی ہے، اسی سے جانچ پرکھ ہوتی ہے کون کتنے پانی میں ہے. اگر ایسا نہ ہو، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کمپلیسنسی جو ہے وہ تمہیں ٹیک اوور کر لے گی. پھر اس کی جد و جہد، محنت، مشقت، ایثار، قربانی، یہ سارے جذبے کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو یہ کہ عالم واقعہ میں
جو عالم اسباب ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد کرو گے اور کبھی چرکا بھی کھاؤ گے، کبھی زخم بھی کھاؤ گے، تبھی تو واقعتاً ثابت ہوگا کہ تم میں سے کون واقعی صاحب ایمان ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اب یہاں پہ ایک محذوف ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو آیت سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، اس کو یہاں پر سمجھیے کہ یہ مضمون محذوف ہے یہاں پر، اسی لیے حرف عطف سے آگے بات شروع کی، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، جان لے، لفظی ترجمہ تو ہوگا جان لے ان لوگوں کو جو واقعتاً صاحب ایمان ہے، پتہ چل جائے کہ کون حقیقتاً صاحب ایمان ہے، کہ ان کے دلوں میں یقین والی کیفیت موجود ہے ایمان کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں آنا چاہیے، اللہ کے علم میں تو ہمیشہ ہر چیز ہے، لیکن اللہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے، واضح کر دینا چاہتا ہے، مبرہن کر دینا چاہتا ہے، علم نشرہ کر دینا چاہتا ہے، تاکہ سب دیکھ لے، ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ لے کہ کون ایمان کی کتنی گہرائی میں ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے، شہید بنا لے، گواہ بنا لے۔ یہ شہادت کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں آتا ہے کار رسالت کے لیے۔ رسول کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر وہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دیتا ہے، انفرادی سطح پر اپنی زندگی میں گواہی دیتا ہے، عملاً یہ ہے اللہ کا دین، دیکھو میں عمل کر کے دکھا رہا ہوں۔ اور حضور پر جو تکمیل ہوئی رسالت کی وہ اس اعتبار سے کہ وہ اجتماعی نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا، دیکھو یہ ہے وہ نظام جو اللہ نے مجھے عطا کیا، آؤ دیکھ لو۔ یہ گواہی ہے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ گواہی دینا ہے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ تو اسلام میں داخلے کے لیے گواہی دے کر تو آپ داخل ہوتے اسلام، یہ ہے گواہی۔ اور یہی گواہی دینا جو ہے پوری دنیا پر اب یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اب اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے امکانی حد تک، تاکہ رسول تو گواہ بنے تم پر اور تم گواہی دے سکو پوری نوع انسانی پر۔ دیکھیے ایک رسول اور ان کی امت سامنے ہے، نوح ہے اور جو اس وقت کے لوگ ان کے تھے، ان کی امت جن کی طرف انہیں بھیجا گیا وہ موجود ہے۔ اے اللہ تیرا جو پیغام آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا۔ تب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں پہنچا دیا گیا تھا؟ جی پہنچا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد گردنیں جھک جائیں گی۔ ولیکن حق القول، اب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان پر ثابت ہو گیا، گویا کہ وہ مجرم ثابت ہوئے اور ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین۔ اسی طریقے سے حضور کو بلایا جائے گا اور آپ کی وہ اس وقت کی جو امت ہے جس کو کہ براہ راست آپ نے دین پہنچایا ہے، ان پر گواہی لی جائے گی آپ سے۔ اور یہ گواہی جب حضور دیں گے، اس کا جو نقشہ ہوگا، اس کی وجہ سے حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 ہے، اور یہ بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت کا کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ وہ کچھ جھجکے بھی کہ حضور میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا، آپ محبت قرآن ہے، پھر آپ مجسم قرآن ہیں، آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ فرمایا نہیں، مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا سورہ نساء جو ہے آغاز سے۔ اب وہ نقشہ دیکھ لیجئے اپنے چشم تصور سے، صحابہ کرام تو بیٹھے ہوتے تھے حضور کی محفل میں تو گردنیں جھکا کر بیٹھتے تھے، اب یہ بھی پڑھ رہے ہیں تو گردن جھکائی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے سورہ نساء شروع کی، جب 41ویں آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم ہر امت کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے، اس کا جو رسول تھا اب وہ اس کے خلاف گواہی دے گا، اور اے نبی اے محمد آپ کو بلائیں گے گواہی دینے کے لیے اپنی اس امت کے خلاف۔ اس پر حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ نے کہا حسبک حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ ہے شہادت کا اصل فلسفہ قرآن۔ البتہ یہ کہ جو شخص اس عمل میں جان دے دے
گویا کہ وہ فلی کوالیفائی کر گیا کہ وہ اللہ کا گواہ قرار دیا جائے. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو مرتبہ شہادت عطا کر دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. باقی اس وسوسے کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند کرتا ہے. دیکھیے شیطان آتا ہے نا کہ اللہ دیکھیے جی اللہ مدد کرتا ہے ہماری، تو یہ گت ہماری نہ بنتی، یہ ہمیں جو ہے یہ ساری جو بھی چرکہ ہمیں لگا وہ نہ لگتا. اللہ تو قادر ہے، عادل ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کے مقابلے میں کیسے اجازت دے دی کفار کو کہ انہوں نے ہمارے 70 شہید کر دیے. لیکن یہ سب وسوسے جو ہیں شیطانی وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے محبت نہیں ہے. محبت تو ہے اصل میں اہل ایمان سے، لیکن اہل ایمان ہی کی مصلحت ہے کہ ان کو آزمایا جائے، ان کی چھانٹی کی جاتی رہے، ان کی پرجنگ ہوتی رہے. یہاں جو اب آ رہا ہے جو کہ حکمت آزمائش، حکمت ابتلا ہے، اس پر یہ آیت بہت اہم ہے. ویسے یہ مضمون مسلسل آئے گا، بار بار آئے گا اس سورہ آل عمران میں، اس لیے کہ واقعتاً یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اگرچہ پوٹینشل آزمائش تو اس سے بہت بڑی تھی جو 2 سال کے بعد آنے والی تھی، جبکہ 12,000 کا لشکر آ کر گھیر کر پڑ گیا تھا مدینے کو. لیکن بالفعل اس کے اندر وہ نہیں ہوا کہ اتنے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، انہیں اپنی جانیں دینی پڑی ہوں. عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی اور اس آندھی نے جو ہے وہ آگ لگوا دی ان کے کیمپوں کے اندر، اور اس سے یہ ہے کہ وہ بدل ہو کر اپنا محاصرہ اٹھا کر چلے گئے. باقاعدہ جنگ کی تو نوبت آئی ہی نہیں، 1-2 مبارزتیں ہوئی ہیں، اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ جو اتنا بڑا چرکا جو لگا ہے مسلمانوں کو، یہ تو جو جنگ میں ہے یہ غزوہ احد کا چرکا ہے. لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے بار بار اس میں حکمت ہے، اس میں بھی خیر ہے. پہلی بات کیا ہے؟ اگر آزمائش نہ ہو، تکلیفیں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، قربانیاں نہ دینی پڑے، تو سچے اور جھوٹے کا امتیاز کیسے ہوگا؟ نمبر 1، منافق اور مومن کے درمیان فرق کیسے قائم ہوگا؟ کیسے امتیاز کیا جائے گا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو مومن ہے لیکن کچھ آلائش اس کو لگی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے کہ غلبہ تو ایمان کا ہے اس میں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ کھوٹ بھی شامل ہے. اس کھوٹ کو صاف کرنا، پاک کرنا. جیسے اگر سونے میں کچھ کھوٹ ہے تو آپ پھر پگھلاتے ہیں اس کو بھٹی میں ڈال کر، تبھی تو اس سے کھوٹ علیحدہ ہوگا. لہذا یہ بھٹیوں میں ڈال کر کھوٹ علیحدہ کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ واقعتاً جو صاحب ایمان ہے وہ بالکل زر خالص بن جائے، سونا خالص، کوئی کھوٹ نہ رہے. نمبر 3، اس سے بھی آگے بڑھ کر جن لوگوں کے اندر پوٹینشل جو ہے اعمال صالحہ کا جوہر موجود ہے، وہ جب تک اس طرح کے مرحلے نہیں آتے کیسے معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کس قدر عظیمت تھی، ان کے اندر استقامت کتنی تھی، کیسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان میں سے جو لوگ واقعتاً بڑی باصلاحیت ہیں، ان کی صلاحیتیں نکھر کر لوگوں کے سامنے آ جائیں، ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، پتہ چل جائے ہو از ہو، کون کتنے پانی میں ہے. اس کو کہتے ہیں ابلا. لیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنہ، یہ بلاء حسنہ ہے کہ کسی جماعت یا افراد کی جو خوبیاں ہیں انہیں نکھارنے کے لیے، انہیں نمایاں کرنے کے لیے، انہیں سامنے لانے کے لیے اس طرح کی آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا جائے تاکہ معلوم ہو، تم اپنے اندر جان سکو، اپنے رینکس کے اندر پہچان سکو کون کتنے پانی میں ہے. تو یہ متعدد مواقع پر اب یہ حکمتیں آئیں گی. یہاں الفاظ کیا ہیں؟ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹی کر لے اہل ایمان کی اور پھر کافروں کو تباہ کر دے، کافروں کو مٹا دے. دیکھیے یہ تمحیص کا لفظ یہاں پر آئے، یمحصا، یا اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بحث و تمحیص. بڑی بحث تمحیص کے بعد معاملہ جو ہے یہ طے پا گیا. یہ کیا ہے بحث تمحیص؟ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں بحث کہتے ہیں کریدنے کو. یہ جو کوا آتا ہے اور اپنی چونچ سے کریدتا ہے، شاید کوئی دانہ نکل آئے یہاں سے، کوئی گلدوں کا دانہ پڑا ہوا ہو، کوئی اور ہو، چنے کا دانہ پڑا ہو، تو یہ کریدنا جو ہے یہ بحث ہے. تعلیم سے کٹ جانا، تہذیب سے ہٹ جانا، قوموں کی تباہی کے اسباب یہی تو ہیں.
جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے ان سے وہ باز نہیں آتے۔ بنیادی اصولوں سے دوری، عمل صالح سے فرار، گمراہیوں سے نسبت۔ رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یہ ہے تکذیب کا راستہ۔ شیخ حافظ صلاح الدین یوسف۔ اس کا نتیجہ پھر بالآخر یہ ہوتا ہے کہ تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جانیے کیسے ہو جاتی ہیں قومیں برباد جب کرتی ہیں بد عملیوں کا انتخاب، قوموں کی تباہی کے اسباب۔ کل رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام، سنتے تھے جن غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ توحید کی حمایت کے لیے، مومنوں کی قیادت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں، یہ دین کی بنیاد ہے۔ جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام، جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبرائیل، آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ عربی زبان میں بحث کہتے ہیں کریدنے کو۔ یہ جو کوا آتا ہے اور اپنی چونچ سے کریدتا ہے، شاید کوئی دانہ نکل آئے یہاں سے، کوئی گلدوں کا دانہ پڑا ہوا ہو، کوئی اور ہو، چنے کا دانہ پڑا ہو، تو یہ کریدنا جو ہے یہ بحث ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ قابیل نے حابیل کو جو ہے قتل کر دیا، اس کے بعد اسے پتہ نہیں تھا کہ اب میں اس لاش کا کیا کروں، تو اللہ نے غراب ایک کوے کو بھیج دیا، یبحث فی الارض، وہ زمین میں وہ اپنی چونچ سے کرید رہا تھا۔ تو ایک بحث کے اندر آپ کریدتے ہیں جو مسائل ہیں ان کو اچھی طریقے سے، پھر چھانٹی سفٹنگ جو ہے، پھر چھانٹی کر دینا چھاج کے اندر، پھر آپ نے یہ کیا کہ بھوسا جو ہے وہ اڑ جائے اور دانے رہ جائے۔ یہ سفٹنگ ہے، تمحیص، یعنی علیحدہ علیحدہ کر دینا، بھوس علیحدہ ہو جائے، دانے علیحدہ ہو جائے، یہ ہے تمحیص۔ تو بحث و تمحیص، پہلے مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو کرید لیا جائے، پوری طریقے سے بخیے ادھیڑ کے دیکھ لیا جائے، جسے آپ کہتے بھی ہیں کہ اس کے اندر یہ تنقیحات ہیں، ایشوز ہیں، انفالڈ یہ ہیں۔ مقدمات میں بھی جو خاص طور پر ہوتا ہے دیوانی مقدمہ، اس میں پہلے جو ہے ایشوز جو ہیں وہ فریم کیے جاتے ہیں، یہ گویا کہ تبحیث ہے، بحث ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے اندر چھانٹی کی جاتی ہے۔ تو بحث و تمحیص، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو چھانٹ لے، وہ علیحدہ ہو جائے، اور ان میں جو لوگ منافق تھے وہ علیحدہ ہو گئے، 300 ظاہر ہو گیا جو چلے گئے، جن میں کچھ کمزوری تھی وہ بھی ظاہر ہو گیا، بنو حارثہ، بنو سلمہ، عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آئی تھی وہ بھی ظاہر ہو گیا، جنہوں نے خلاف ورزی کی اپنے کمانڈر کے حکم کی وہ بھی ظاہر ہو گیا، جو جمے رہے حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 10 یا 15 ساتھی جمے رہے، اور پہلے حملے میں تو وہی ہلاک ہوئے بیچارے۔ اس کے بعد ہی ظاہر بات ہے جب تک ان کی جان میں جان تھی انہوں نے خالد بن ولید کے رسالے کو آگے نہیں آنے دیا، لیکن جب وہ سب کے سب ختم ہو گئے تو پھر اب اس کے بعد راستہ کھلا تھا، تو یہ ثابت قدم رہے وہ بھی معلوم ہو گیا۔ تو چھانٹی کرنا مقصود ہے، وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آخر میں ایک اور جگہ پر مقام آیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کوڑے کرکٹ کی طرح پورے کافروں کو جمع کرے گا اور آگ میں جھونک دے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ دیکھیے بالکل اسی مفہوم کی آیت قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آ چکی ہے. یہ دونوں صورتیں بہنیں ہیں. جیسے وہ مضمون وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بات ایک ہی ہے، انداز جدا ہے، اسلوب مختلف ہے. وہاں کیا تھا؟ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. بڑی عظیم آیتوں میں سے قرآن مجید. سورہ بقرہ کی تو اپنی ایک شان ہے. وہ مضمون جو وہاں اتنی طویل آیت میں آیا تھا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تم پر وہ مصیبتیں تو آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھی. تم پر سختیاں آئیں، فاقے آئے، تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے، زلزلوا، ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے، چیخ اٹھے، متى نصر اللہ. یہ طائف کی گلیاں اور تیرا رسول، تیرا محبوب، اور پتھراؤ ہو رہا ہے اس کے اوپر، جسم لہو لہان ہو رہا ہے اس کا. اب وہ بیٹھ جاتا ہے ذرا تو دو غندے آتے ہیں اٹھا کر، ایک اس بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے، ایک اس بغل، چلے جاؤ، نکلو یہاں سے. یہ حال، یہ بے عزتی، یہ توہین. الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الی بعید یتجہمنی، کیا وہ دور کا دشمن جو میرے اوپر جو ہے ہجوم کر رہا ہے اور جو چاہتا کر رہا ہے. اور الی عدو ملکت امری، کیا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا کہ جو چاہ